قرآن اور مروجہ مشیخت۔ شاہ محمد یعقوب مجددی، وفات 1970، بھوپال کے ایک مشہور روحانی بزرگ اور مربی تھے۔ اپنے وقت کے بہت سے مشاہیر اہل علم ان سے وابستہ رہے ہیں، مثلا مولانا عبدالشکور لکھنوی، مولانا محمد منظور نعمانی، مولانا عمران خان ندوی ازہری اور مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی وغیرہ۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے شیخ مجددی کی مجلس سے مستفاد ملفوظات کو صحبت با اہل دل کے نام سے شائع فرمایا ہے۔ مولانا علی میاں ندوی اس کتاب میں رقم دراز ہیں کہ میرے دریافت کرنے پر شاہ مجددی نے ایک بار فرمایا کہ جوانی میں جب میں حیدرآباد میں تھا تو مشائخ کے ہاں تصوف کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، خاص طور پر فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم کا بڑا دور رہتا تھا۔ اسی طرح مثنوی مولانا روم کا تو دن رات ورد تھا۔ وحدت الوجود کے نقطے بیان ہوتے تھے اور توحید وجودی کے بارے میں منہ شگافیاں ہوا کرتی تھیں، لیکن میری آنکھیں قرآن کی تفسیر اور حدیث کا درس ڈھونڈتی تھیں اور کان اس کے سننے کے لیے بیتاب تھے۔ جی چاہتا تھا کہ کم سے کم ایک ہی آیت کی تفسیر اور ایک ہی حدیث کی تشریح ہوتی، لیکن ان مشائخ کی مجلسوں میں اس کا کوئی ذکر نہ تھا۔ ذوق و شوق، وجد و حال، نعر و آہ کی کمی نہ تھی، مگر قرآن و حدیث کا سیدھا سادہ مفہوم بیان کرنا مقصود تھا۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن پیری اور مشیخت کو توڑتا ہے اور سب کو بندگی اور انسانیت کی سطح پر لاتا ہے اور تمام استثناء و امتیازات کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ عرب کا بدو مجلس نبوی میں آتا ہے تو کسی قسم کے امتیازات مشیخت کا نشان نہ ہونے کی وجہ سے اس کو یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ میں سے خدا کے رسول کون ہیں۔ اسی طرح شاہ یعقوب مجددی نے ایک مجلس میں فرمایا کہ قرآن مجید بزرگی اور مشیخت کی نفی کرتا ہے، وہ سب کو بندہ اور خدا کا محتاج ثابت کرتا ہے۔ وہ صاف صاف اعلان کرتا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، سورہ فاطر، سورہ نمبر 35 آیت 15، یعنی اے لوگو تم محتاج ہو اللہ کے اور اللہ ہی ہے بے نیاز ستودہ صفات۔ اس لیے خانقاہوں میں قرآن مجید کے بجائے تصوف کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان خانقاہوں میں کسی کو قدوۃ السالکین، کسی کو زبدۃ العارفین جیسے القاب دیے جاتے ہیں، اور کوئی مرشد کے قدم لیتا ہے، کوئی دست بوسی کرتا ہے اور کوئی قدم بوسی۔ وہاں جب شعر پڑھے جاتے ہیں تو ساری مجلس جھوم پڑتی ہے، مگر قرآن پر کسی کو وجد نہیں آتا۔ صحبت با اہل دل، صفحہ 152۔ یہاں شاہ یعقوب مجددی کی عبارت ختم ہو گئی ہے۔ آخر میں اس پر راقم کا تبصرہ ملاحظہ کیجیے۔ خانقاہ کا ادارہ اپنے اصل کے اعتبار سے ایک تربیت گاہ کی حیثیت رکھتا ہے اور مرشد ایک مربی کی، اور سچے مربی و مرشد یا استاذ کی ضرورت و اہمیت اور ان کا مقام اور احترام بالکل مسلم ہے، اس میں کوئی کلام نہیں۔ تاہم جیسا کہ ہر ادارہ اس وقت زوال پذیر ہے، خانقاہ کا ادارہ بھی اس زوال سے مستثنی نہیں۔ یہاں بھی اب عام طور پر بقول اقبال یا مجاور رہ گئے ہیں یا گورکن۔ شاہ یعقوب مجددی کے مذکورہ ملفوظات میں اسی مروجہ قسم کے متصوفانہ طرز عمل پر تنقید کی گئی ہے۔ اسی کو شاہ صاحب نے مشیخت کا نام دیا ہے۔ یہ غیر مطلوب قسم کی احباری اور رہبانی مشیخت بلا شبہ اسلام میں نہ صرف اجنبی ہے، بلکہ اس میں تاریخ کو اصل دین اللہ یعنی کتاب و سنت اور دین فطرت سے مکمل طور پر بیگانہ کر کے ایک خود ساختہ تصور مذہبیت میں مبتلا اور روح دین و عمل سے دور صرف مستی احوال جیسے راستوں پر گامزن کر دیا گیا ہے۔